سردار امت نواسہ رسول شہزادہ مولا علی جگر گوشہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ 15 رمضان المبارک 3 ہجری کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کو بھی کم سنی میں شرف صحابیت ملا۔ جب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے کان میں اذان کہی، گٹھی دی اور آپ کا نام حسن رکھا اور آپ کو اپنا بیٹا فرمایا۔ 2 دمبوں کے ذریعے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا عقیقہ کیا اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ کے سر مونڈنے اور سر کے بالوں کے برابر چاندی صدقہ کرنے کا حکم دیا۔ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا بوسہ لیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس اقربہ بن حابس تمیمی رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا، میرے 10 بیٹے ہیں، میں نے کبھی کسی کا بوسہ نہیں لیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ حضرت برہ بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے کندھے مبارک پر سوار فرمایا ہوا تھا اور اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کرتے تھے، اے اللہ، میں اس یعنی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت فرما، اور جو اس سے محبت کرے اس سے محبت فرما۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمیں نماز پڑھا رہے تھے۔ جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سجدے میں گئے تو امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ جو ابھی چھوٹے بچے تھے آئے اور حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک پیٹھ اور گردن شریف پر بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح آسا سے سجدے سے سر مبارک اٹھایا کہ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ اتر گئے۔ نماز مکمل ہونے کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، امام حسن سے آپ اس انداز سے پیش آتے ہیں کہ کسی اور سے ایسا سلوک نہیں فرماتے۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ دنیا میں میرا پھول ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی گود میں بٹھایا، سونگا اور اپنے سینے مبارک سے لگایا، اپنی مبارک چادر میں لیا اور آپ کو جنتی جوانوں کا سردار فرمایا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم منبر پر بیٹھے ہوئے تھے اور امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے برابر میں بیٹھے ہوئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کبھی لوگوں کی طرف دیکھتے تو کبھی امام حسن کی طرف دیکھتے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ میرا بیٹا سید یعنی سردار ہے، اللہ پاک اس کے ذریعے مسلمانوں کو 2 بڑی جماعتوں کے درمیان صلح فرمائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے عرض کرنے پر امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی وراثت سے ہیبت و سراری عطا فرمائی۔ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے یہ ایک بات یاد کی ہے کہ جو چیز تمہیں شک میں ڈالے اسے چھوڑ دو اور جو شک میں نہ ڈالے اسے لے لو، کیونکہ سچ اطمینان ہے اور جھوٹ تردد ہے۔ حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، یعنی جو کام یا کلام تمہارے دل میں کھٹکے کے نامعلوم حرام ہے یا حلال ہے اسے چھوڑ دو، اور جس پر دل گواہی دے کہ یہ ٹھیک ہے اسے اختیار کر لو، مگر یہ ان حضرات کے لیے ہے جو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ جیسی قوت قدسیہ اور علم لدنی والے ہوں۔ مزید فرماتے ہیں، مومن کا دل سچے کام سچے کلام سے مطمئن ہوتا ہے اور مشکوک اشیاء سے قدرتی طور پر متردد ہوتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وصال ظاہری کے وقت آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 7 سال 6 ماہ تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے 47 سال کی عمر میں 5 ربیع الاول 50 ہجری کو وفات پائی اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی تدفین جنت البقیع میں کی گئی۔ اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔